اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا فاغنا. آج شب 10 رمضان مصادف با وفات ام المومنین زوجہ رسول مادر سیدت نساء العالمین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شب وفات ہے، اور آج اس بی بی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کی منزلت اور عظمت کو بیان کرنا ممکن نہیں اس مختصر سے درس کے لیے، لیکن بچوں کی آگاہی کے لیے کہ ام المومنین کے احسانات کو انسان سنے، پڑھے اور سمجھے، تب اسے اندازہ ہوگا کہ آج جو اسلام ہمارے پاس ہے اس میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کردار کتنا زیادہ ہے. صرف بچوں کے لیے مختصر سی بایوگرافی ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اس کے بعد ان کے فضائل اور آخر میں چند جملے مصائب کے عرض کیے جائیں گے. کہ بی بی کا نام خدیجہ اور مشہور القاب آپ کے مبارکہ، طاہرہ، عذرا اور ام المومنین، ملکۃ العرب، یہ سب آپ کے مشہور القاب ہیں. کنیت ام المومنین ام زہرا آپ کی مشہور کنیت ہے. آپ کے والد کا نام خلید بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ. آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے کتابوں کے اندر درج، لیکن علماء نے جو تخمینہ لگایا ہے اس کے حساب سے، چونکہ آپ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال آپ بڑی تھیں، تو اس اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 570 عیسوی میں ہوئی، تو آپ رسول خدا سے 15 سال بڑی تھیں. تو اس اعتبار سے علماء کرام 555 عیسوی میں آپ کی ولادت کا تخمینہ لگاتے ہیں. مقام ولادت مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے 25 سال ازدواجی زندگی گزاری. اس کے بعد جو ہے وہ رسول خدا کی جو نسل مبارک چلی ہے وہ بھی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے چلی ہے. اور آپ کی وفات جو ہے وہ شیب ابی طالب میں، جب کفار نے آپ رسول گرامی کا سوشل بائیکاٹ کیا، تو رسول گرامی جو ہے وہ اپنے پورے خاندان کو لے کر جو ہے وہ شیب ابی طالب میں چلے گئے، اور وہاں پہ آپ نے 3 سال کے قریب گزارا. اسی دوران اور اسی سال کہ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی ہے، اسی سال جو ہے وہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی وفات ہوئی ہے. اور چونکہ ان کی وفات میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ کا پہلے وصال ہوا یا حضرت ابو طالب کا، لیکن چاہے پہلے ہوا ہو چاہے بعد ہوا ہو، لیکن یہ دونوں ہستیاں اتنی عزیز تھیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول نے اس سال کو، جس سال حضرت خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، اللہ کے رسول نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی قدر و منزلت کیا ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے فضائل کو بیان ہم اور آپ کیا کریں کہ حضرت خدیجہ کی قدر و منزلت خدا کی نگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ سورہ ضحیٰ کہ جس کی میں نے آیت کا نشان 8 تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ ووجد عائلا فاغنا، کہ حضرت خدیجہ مالدار خاتون تھیں، لیکن جب رسول خدا سے ازدواج ہوئی تو آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے اپنا سارا مال جو ہے وہ اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا. اور یہ نوبت آ گئی کہ آپ شیب ابی طالب میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو آپ کی جو وفات کا
ریزن ہے وہ یہی ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو غار میں اس شیب ابی طالب میں جو جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں ان کو کھا کے اپنا پیٹ بھرتی تھیں، تو جس کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ تو یعنی ایسی خاتون کہ جو اتنی مالدار ہو کہ جب بیاہ کے آئے تو 400 کنیزیں اس کے ساتھ آئیں، لیکن اس کے باوجود جب اس دنیا سے گئیں تو اس طرح سے گئیں کہ آپ کے پاس کھانے کو نہیں تھا، تو آپ نے اپنا سارا مال رسول خدا کی خدمت میں رکھ دیا اور سارا مال جو ہے وہ اسلام پر خرچ کیا۔ مال ختیجہ اپنا خرچ کر رہی ہیں، لیکن خدا سورہ زحا کے اندر اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اے رسول آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ یعنی حضرت ختیجہ کی عظمت کا اندازہ اس سے آپ لگائیں کہ مال ختیجہ کو پروردگار عالم اپنا مال کہہ رہا ہے۔ یعنی ختیجہ رسول خدا پہ اپنا مال خرچ کریں اور خدا اپنے نبی کو یہ کہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اے ہمارے حبیب آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو جو ہے وہ غنی کیا۔ تو یہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت ہے۔ اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کے حوالے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا فقط یہ جملہ عرض کر دوں کہ آپ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں حضرت ابو طالب کے جملے موجود ہیں تاریخ میں کہ اِنَّ خَتِیجَةَ امرأۃ کاملۃ میمونۃ تخشى العار وتحذر الشنار، کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ مکمل خاتون ہیں، ہر قسم کے ننگ و عار سے جو ہے وہ پاک ہیں اور پروقار اور عزت والی خاتون ہیں۔ یعنی یہ جملے حضرت ابو طالب سلام علیہ السلام کے یہ بتا رہے ہیں کہ عرب میں اس وقت جب عورتوں کی کوئی وقت نہیں تھی، عورتوں کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، اس ماحول میں بھی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ اتنی بابرکت اور بافضیلت خاتون تھیں کہ حضرت ابو طالب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک مکمل خاتون تھیں، ہر قسم کے ننگ و عار سے آپ محفوظ تھیں۔ تو فضائل تو حضرت ختیجہ کے بہت زیادہ ہیں، فقط ایک جملہ اور عرض کر کے اپنی اس آج کے مختصر سی اس گفتگو کو تمام کروں کہ امیر یزید کے دربار میں جب چوتھے امام خطبہ دے رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ اور ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے بیانات ایسے ملتے ہیں، خود امام حسن علیہ السلام سے جملہ ملتا ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ میں حضرت ختیجہ سے جو ہے وہ شباہت رکھتا ہوں۔ یعنی ائمہ علیہ السلام اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ میں ختیجہ سے مماثلت رکھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے قدر و منزلت کی کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے تو رسول خدا نے یہ کہا کہ یہ میری بیٹی مثل خدیجہ ہے، یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ختیجہ سے تشبیہ دی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو مختصر سے وقت میں بیان کی گئیں کہ حضرت ختیجہ کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ بہت پریشان تھیں، تو آپ ایمن نے ایک مرتبہ حضرت ختیجہ سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو ایمن نے کہا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، اور ایک بیٹی کو سب سے زیادہ جب ماں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ رخصتی کے وقت ہوتی ہے، اور جب فاطمہ کی رخصتی کے وقت آئے گا تو میں نہیں ہوں گی۔ تو ایمن نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں فاطمہ کو ختیجہ آپ ماں بن کے رخصت کروں گی۔ تو جب حضرت فاطمہ زہرا کی رخصتی کے وقت آیا تو رسول خدا نے مدینہ کی تمام عورتوں سے کہہ دیا کہ اپنے گھر چلی جائیں اور فاطمہ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ لیکن جب رسول خدا واپس گھر میں آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایمن بیٹھی ہیں، اور ایمن کو دیکھ کے رسول خدا نے کہا کہ جب ہم نے سب کو جانے کو کہہ دیا تو آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ تو دیکھیں حضرت خدیجہ کی مقام و منزلت دیکھیں رسول خدا کی نگاہ میں کہ ایمن نے کہا کہ میں چلی جاتی لیکن میں نے ختیجہ سے وعدہ کیا ہے کہ جب فاطمہ رخصت ہوں گی تو میں انہیں ماں بن کے رخصت کروں گی۔ تو حضرت خدیجہ کا احترام کرتے ہوئے رسول خدا نے حضرت ایمن کو اجازت دی کہ آپ فاطمہ کی رخصتی تک گھر میں رک جائیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد